ایسے مسلمان جو سب سے پہلے ایمان لائے سابقون الاولون کہلائے۔ آج کا عنوان دیار غیر جب مسکن بنا۔ دوسری بار بھی ہجرت حبشہ کے لیے ہی کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ تو پہلی ہجرت کے بعد سے ہی حبشہ میں رہ رہے ہیں۔ قریش اس دفعہ تمام مسلمانوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جس نے مسلمانوں کے لیے ہجرت کو مشکل بنا دیا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان حبشہ ہجرت کرنے میں دوسری بار بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہجرت اس بار بھی سمندر کے راستے سے ہی کی گئی ہے۔ خوش قسمتی سے مسلمان جب بندرگاہ پر پہنچے ہیں تو تاجروں کی ایک کشتی حبشہ روانہ ہونے کو تیار ہے۔ مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے قریش مکہ جب تک بندرگاہ پہنچے، کشتی اکسوم کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں ایسی کشتیوں کی تعداد بہت کم ہے جو سمندر میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتی ہیں۔ ایسی کشتیاں ہر وقت ہر روز سفر پر روانہ نہیں ہوتی، بلکہ کئی دن بعد اگلی کشتی دستیاب ہوتی ہے۔ قریش مسلمانوں کو جاتے ہوئے دیکھتے اور ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں۔ اس بار قریش کا شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہے جو ہجرت سے متاثر نہ ہوا ہو۔ مکہ میں اس ہجرت کے بعد وحشت کا عالم ہے۔ اس بار 83 مسلمانوں نے حبشہ کے لیے ہجرت کی ہے۔ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی جعفر ابن ابی طالب مہاجرین کے سربراہ ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو حبشہ میں پناہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یوں مسلمان سکون اور پناہ میں ہیں۔ مسلمانوں کے بڑی تعداد میں ہجرت کرنے کے بعد قریشی سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمان اگر حبشہ میں چین سے رہنے لگے، اپنے دین کی تبلیغ کرنے لگے، تو ایک دن بڑی تعداد میں حبشہ کے لوگوں کو مسلمان بنا لیں گے، پھر ان کی مدد سے ہم پر ایک دن حملہ کر دیں گے۔ مسلمان اگر کامیاب ہو گئے تو ہمارے خداؤں لات و حبل کا کیا ہوگا؟ یہ 615 عیسوی کا زمانہ ہے، یعنی اعلان نبوت کا 5واں سال۔ انہیں یہ خوف اس لیے بھی ہے کہ حبشہ کی فوج یمن پر قبضہ کر چکی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 46 سال پہلے 525 عیسوی میں یمن میں یہودی بادشاہ ذونواس کی حکومت تھی۔ ذونواس کا نام یوسف اثر یاسر اور تعلق یمن کے ہیمیری خاندان سے ہے۔ ذونواس نے دیکھا کہ یمن میں مسیحی دین کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، جسے اس نے یہودی مذہب کے لیے خطرہ محسوس کیا۔ مسیحی مذہب کی سب سے زیادہ مقبولیت نجران کے علاقے میں تھی، جبکہ یمن کے باقی شہر بھی اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ نجران کا علاقہ اب سعودی عرب کا حصہ ہے، یاد رہے۔ انہی دنوں میں نجران میں ایک مسیحی نے 2 یہودی بچے قتل کر دیے۔ ان بچوں کے والد نے بادشاہ سے فریاد کی۔ ذونواس نے اعلان کروا دیا کہ تمام مسیحی اپنا مذہب چھوڑ کر یہودیت قبول کر لیں۔ معافی صرف اس مسیحی کو ملے گی جو یہودی مذہب اپنا لے گا۔ نجران کے رہنے والوں نے اس بات سے انکار کیا تو بادشاہ ایک بڑی فوج لے کر نجران پر چڑھ دوڑا۔ جس نے ذرا سی بھی مزاحمت کی قتل کر دیا گیا۔ ہزاروں لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ دین حق قبول کرنے والوں کو ہمیشہ ہی لوگوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ اس وقت تک مسیحیت آخری الہامی دین تھا۔ اس کے بعد ذونواس کے حکم پر بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں اور ان میں آگ جلائی گئی۔ ایک دفعہ پھر اعلان کروایا گیا کہ عیسائیت چھوڑ کر یہودیت قبول کرنے والے کی جان بخش دی جائے گی۔ ایسا نہ کرنے والوں کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ جس کسی نے یہودیت قبول کرنے سے انکار کیا اسے آگ والی خندق میں پھینک کر زندہ جلا دیا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے،
زمین کے لمبے لمبے گڑھوں میں بے حساب ایندھن ڈال کر شعلے مارتی ہوئی آگ بھڑکانے والے تباہ ہوں گے۔ جو لوگ آگ کے قریب بیٹھ کر مومنوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کر رہے تھے اور اس کا نظارہ دیکھنے میں مصروف تھے، وہ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ نجران کے رہنے والے کچھ مسیحی وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ نجران سے بچ نکلنے والے شہنشاہ روم کے دربار میں فریاد لے کر پہنچ گئے۔ بچ نکلنے والوں میں ایک شخص دوس سالبان تھا، شہنشاہ روم بھی عیسائی تھا۔ مدد مانگنے پر بادشاہ نے ان لوگوں سے کہا، میرا ملک یمن سے بہت دور ہے، میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے تمہاری مدد کرنے کے لیے کہتا ہوں، وہ مسیحی بھی ہے اور تمہارا ہمسایہ بھی۔ دوس شہنشاہ روم کا خط لے کر نجاشی کے پاس پہنچا۔ شہنشاہ روم کا خط پڑھ کر نجاشی نے اپنی فوج کو یمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت حبشہ پر کلیب بادشاہ کی حکومت تھی، جسے بعد میں سینٹ ایلسبان بھی کہا جانے لگا۔ ایسا عیسائیوں کو یہودیوں کے ظلم سے نجات دلانے کے صلے میں کہا جاتا ہے۔ کلیب اسہما کے باپ دادا میں سے تھا۔ حبشہ کی فوج نے اریاد کی قیادت میں یمن پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ زوناواس شاہ یمن نے اپنی شکست دیکھ کر سمندر میں کود کر خودکشی کر لی۔ حبشہ کی فوج نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ نجاشی نے اریاد کو یمن کا گورنر بنا دیا، جسے کئی سال بعد ابرہا نے قتل کر کے یمن کی حکومت سنبھال لی۔ یمن پر حبشہ والوں کا قبضہ 72 سال تک قائم رہا۔ قریش مکہ حبشہ اور یمن کی تاریخ سے واقف ہونے کی وجہ سے زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نجاشی بادشاہ کے پاس ایک وفد بھیجا جائے جو مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح مکہ واپس لے کر آئے۔ اس کام کے لیے بہت عمدہ سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ نجاشی بادشاہ، اس کے وزراء اور عمرہ کے لیے تحفے خریدے گئے ہیں۔ جانوروں کی کھالیں اس وقت عرب کا سب سے نایاب تحفہ سمجھی جاتی ہیں۔ جانوروں کی کھالیں دے کر 2 ماہر سفارتکار حبشہ بھیجے گئے ہیں۔ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ بادشاہ کے قریبی لوگوں سے تعلقات بنائیں اور ان کا رسوخ استعمال کریں۔ اس اہم کام کے لیے بنی مخزوم سے عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ اور بنی سہم سے عمر بن عاص بن وائل کو منتخب کیا گیا ہے۔ یہ دونوں ہی بہت سمجھدار اور معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو حبشہ میں ہجرت کیے ہوئے چند دن ہی گزرے ہیں کہ یہ دونوں بھی چلے آئے ہیں۔ انہوں نے کچھ دن حبشہ کے وزیروں اور دوسرے اہم لوگوں سے ملاقاتوں میں گزارے ہیں۔ ان کو عرب کی نایاب کھالیں تحفے میں دے کر اپنی حمایت کے لیے انہیں قائل کیا ہے۔ اپنی سفارتکاری کی وجہ سے انہیں یقین ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ان کو حمایت مل جائے گی۔ اب دونوں قریشی نمائندے نجاشی بادشاہ کے دربار میں موجود ہیں۔ بادشاہ کو بھی قریش مکہ کی طرف سے اس کے شایان شان تحفے دیے گئے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہی دونوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، بادشاہ سلامت، ہمارے کچھ لوگ مکہ میں بغاوت کرنے اور فساد پھیلانے کے بعد آپ کے ملک میں پناہ لینے آ گئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے شہر کا امن خراب کیا اور ہمارا اتحاد پارا پارا کر دیا ہے۔ انہوں نے بھائی کو بھائی سے، بیٹوں کو ماں باپ سے جدا کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک نیا دین بھی بنا لیا ہے۔ یہ بڑے فسادی لوگ ہیں۔ اگر آپ نے انہیں پناہ دیے رکھی تو یہ آپ کے لوگوں کو بھی بہکائیں گے، انہیں بے دین کر دیں گے۔ ہم آپ کے دوست اور خیر خواہ ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں واپس لے جا سکیں۔ ان کے خاندان والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ انہیں مکہ واپس لایا جائے۔ بادشاہ کے دربار میں موجود لوگ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ نجاشی یعنی اسہما بن ابجر
بڑا ذہین اور انصاف پسند انسان ہے۔ اس نے اپنی جوانی میں ملک بدری دیکھی ہے۔ یہ نرم دل حکمران ہے۔ ساری بات سننے کے بعد بادشاہ کہہ رہا ہے، جن لوگوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے انہوں نے دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ کر مجھے ترجیح دی۔ جب تک میں ان کی بات نہ سن لوں انہیں تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی جو یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ یقیناً ان کے لیے وہاں رہنا اب ممکن نہیں رہا ہوگا۔ اگر تمہاری بات درست ہوئی تو میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اگر معاملہ اس سے مختلف ہوا جو تم نے بتایا ہے تو وہ یہاں خوشی سے رہ سکتے ہیں۔ میں ان کا اچھا ہمسایہ ثابت ہوں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ پناہ لینے والے عرب کے لوگوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قریش مکہ کے نمائندے ایسا نہیں چاہتے۔ ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو بلائے بغیر ہی فیصلہ ہو جائے، لیکن نجاشی کے حکم پر مسلمان پناہ گزینوں کو دربار میں بلا لیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو دربار میں بلائے جانے کا علم ہوا تو وہ پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کتنی مشکل صورتحال ہے۔ کیا مظلوموں کے لیے اللہ کریم کی زمین پر کوئی جگہ نہیں جہاں وہ سکون اور آرام سے زندگی گزار سکے؟ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کے علاوہ کوئی صورت بھی نہیں۔ نہ تو مسلمانوں کے پاس ان لوگوں کے لیے تحفے ہیں، نہ ہی انہوں نے کسی کو اپنا حامی بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو مکہ سے بڑی مشکل سے جان بچا کر حبشہ پہنچے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں۔ نہ سیاست جانتے ہیں، نہ ہی جھوٹ بول کر اپنا مقصد پورا کرنا۔ مسلمان دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ اور وہاں موجود لوگوں کو سلام کہنے کے بعد کھڑے ہیں۔ بادشاہ کے وزیر اس بات کو اچھال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تم لوگ کس قدر بے ادب ہو! جہاں پناہ کو سجدہ نہیں کیا، اس بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا جس سے تم پناہ مانگ رہے ہو۔ تم لوگ تو واقعی عجیب و غریب اور خود سر ہو۔ تم ہی نے مکہ میں رہنے والوں کا جینا مشکل کیا ہوگا، وہاں فساد پھیلا کر پناہ لینے اب یہاں آ گئے ہو۔ عجیب صورتحال ہے۔ بادشاہ کے دربار کا ماحول غیر جانبدارانہ نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں اطمینان سے اپنی بات پیش کرنا آسان نہیں۔ رسول اللہ نے جعفر ابن ابی طالب کو مسلمانوں کا سربراہ بنا کر بھیجا ہے۔ یقیناً وہ اس کے اہل بھی ہیں۔ جعفر نے بات یوں شروع کی ہے، بادشاہ سلامت، ہم مغرور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہی بے ادبی ہمارے قریب سے گزری ہے۔ ہمیں رسول اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ صرف اللہ کریم کے لیے ہے، اس لیے ہم نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ نجاشی بادشاہ پوچھ رہا ہے، رسول اللہ کون ہیں اور تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے اپنے باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیا اور ہمارا دین عیسائیت بھی نہیں اپنایا۔ اللہ کے رسول کا سفیر نجاشی کے دربار میں سب لوگوں کی موجودگی میں بتا رہا ہے، بادشاہ سلامت، محمد بن عبداللہ کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم جہالت کے اندھیروں میں گم تھے، انہوں نے ہمیں روشنی دکھائی۔ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے ہمیں ایک خدا کا راستہ دکھایا۔ ہم مردار کھاتے تھے، انہوں نے ہمیں منع کیا۔ ہمارے طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، رسول اللہ نے ہمیں اس بات سے روکا۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے، بے ایمانی سے منع کیا اور ایمانداری کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، بدکاری نہ کریں، صلہ رحمی کریں، ہمسایوں کا خیال رکھیں اور غلاموں کو اپنے برابر سمجھیں۔ ہمیں یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا ہے، عزت دار اور پاک باز عورتوں پر جھوٹا الزام لگانے سے روک دیا ہے۔ یہ سب
اس دین کی تعلیم ہے جسے ہم نے اپنایا ہے۔ رسول اللہ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ ہم اپنے رسول کے نسب، عادتوں، ظرف اور معاملات کو ہمیشہ سے جانتے ہیں۔ وہ ایک اعلیٰ نسب، امانت دار اور سچے انسان ہیں۔ جعفر ابن ابی طالب اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں، بادشاہ سلامت، یہی ہمارا جرم ہے جس کی سزا ہمارے شہر کے لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم کی صورت میں دی ہے۔ ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے۔ یہ ہمیں اس لیے مکہ واپس لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے جان چھڑا کر حبشہ میں آرام اور سکون کی زندگی نہ گزار سکیں۔ ہم نے آپ کی شہرت سنی ہے کہ آپ نہایت انصاف پسند اور مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، اس لیے ہم پناہ کی تلاش میں حبشہ چلے آئے ہیں۔ قریش کے سفیر پریشان ہیں، ان کا ایک رنگ آ رہا اور ایک جا رہا ہے۔ جعفر کی باتوں سے نجاشی بادشاہ بڑا مرعوب ہوا اور ان کے انداز گفتگو کی تعریف کی ہے۔ نجاشی کہہ رہا ہے، میں وہ کلام سننا چاہتا ہوں جو محمد پر نازل ہوا ہے، کیا تم وہ کلام مجھے سنا سکتے ہو؟ جعفر ابن ابی طالب تو جیسے موقع کی تلاش میں ہیں، بڑی خوبصورت آواز میں سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کر رہے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ آپ کتاب میں عیسیٰ کی والدہ مریم کا ذکر کریں، جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اپنے گاؤں ناصرہ کے مشرقی کونے میں چلی گئی، ان سے پردہ کر لیا اور الگ تھلگ رہنے لگی، تو ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ روح الامین بھیجا جو شاندار انسانی صورت میں اس کے سامنے آ گیا۔ مریم اسے دیکھ کر گھبرائی اور بولی، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور بتایا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا عطا کروں۔ مریم بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتہ بولا، حقیقت یہی ہے جو تم بتا رہی ہو، تمہارے رب کا حکم ہے اور اس کی قدرت سے یہ معمولی بات ہے۔ یہ بیٹا اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی اور رحمت بنائیں۔ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں بلکہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا تمہارے رب کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہودیوں کے مقابلے میں مسلمان بی بی مریم کے بارے میں ان کے پاک باز اور اعلیٰ کردار ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا اللہ کریم کا معجزہ ہے۔ نجاشی کو اس کلام میں حقیقت نظر آئی ہے، اس کے لیے یہ لمحات غیر معمولی ہیں۔ اس نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو بی بی مریم کی پاکی بیان کرتا ہے۔ نجاشی بادشاہ پر اس کلام کا اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہاں تک کہ نجاشی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے۔ یہاں موجود پادریوں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی ہیں، ان کے سامنے پڑی مقدس کتاب پر ان کے آنسو گر رہے ہیں۔ جعفر کی باتوں اور سورہ مریم کی تلاوت نے بادشاہ کے دربار کا ماحول مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ نجاشی بادشاہ جذبات میں ڈوبا ہوا کہہ رہا ہے، خدا کی قسم، یہ کلام جو تم نے سنایا ہے اللہ کے موسیٰ پر نازل ہونے والے کلام کی طرح ہے۔ یہ دونوں کلام ایک ہی خدا کی طرف سے ہیں، میں ان میں کچھ فرق نہیں دیکھتا۔
قریش کے نمائندے قرآن مجید کے کلام کی طاقت کو دیکھ کر سمجھ چکے ہیں کہ بادشاہ کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا۔ نجاشی نے مسلمان پناہ گزینوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ قریشیوں کے چہروں پر مایوسی صاف دکھائی دے رہی ہے۔ دربار اس کے بعد برخاست ہو گیا اور مسلمانوں نے سکون کا سانس لیا ہے۔ انہیں یہ خیال ہے کہ وہ اس مشکل صورتحال سے نکل آئے ہیں جس میں قریش مکہ انہیں لے آئے تھے۔ مسلمان کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ نجاشی کے دربار سے باہر آ رہے ہیں۔ اگلے دن بادشاہ کے دربار میں دوبارہ موجود ہیں۔ انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ بادشاہ کو عرض کی ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔